تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا نظير له ولا وزير له. الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا، امام الاتقياء وسيد الانبياء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المفلحين المهتدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى بن عمران عليه السلام: يا ربي، من أعز عبادك عندك؟ قال من على من إذا قدر غفر، أو كما قال الله تبارك وتعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، علماء کرام، قوم کے رہبروں، سرداروں اور معزز سامعین، جس مجلس میں آج ہم جمع ہیں، اس مجلس کے بعد ہونے والا جو عمل ہے اسے نکاح کہتے ہیں، اور
اس نکاح کو آج امت نے شادی کا نام دے دیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نکاح سنت کو میرج کا نام دے دیا، جبکہ سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ سنت ہے جس کے ذریعے سے حضور یوں فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ آخر نکاح ہے کیا؟ آج کی اس مجلس میں میری اکثر عادت ہے، میں بیانات میں بڑے لمبے چوڑے واقعات قصہ کہانیاں بیان نہیں کرتا، جو کچھ وقت کی ضرورت اور اللہ کی طرف سے کلام مجید کا خطاب اور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شریعت ہم امتیوں کی رہبری کیا کرتی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اکثر میرے بیانات میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ نکاح ہے کتنی آسان۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کے فرش کے اوپر، ان مخلوقات کے بننے سے پہلے، ان مخلوقات کے بننے کے بعد آج جو چیزیں موجود ہیں اور جب تک موجود رہیں گی اور فنا ہو جانے کے بعد جس ذات عالی کے صدقے میں اللہ نے اس پوری کائنات کو، اس آسمان و زمین کی زیب و زینت اور آرائش کو، سورج کی روشنی، چاند کی چمک، ستاروں کا جگمگانا، آسمان و زمین کا بنایا جانا، سب کچھ جس کائنات کے لیے ہے، اس سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ، ذرا زور سے درود پڑھیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا درود ہے، پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ اس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اسی لیے شاعر نے یوں کہا، ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب، ہزار وقت اگر آؤں پنجی زبان کے، گلاب بنے مشک جے پانی تھی دھوئی بجان۔ ہزار فارسی الفاظ ہیں، ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب، ہنوز نام او گفتن کمال بے ادبیز۔ ان پٹھیا پر اگر حضور جو نام ان گندی زبان تھی گنا نے تو ان کی شان کے مطابق نہ بے ادبی آئے، وہ ذات اقدس مدینہ شریف میں موجود ہے۔ مدینہ شریف جو نام آئے ہوتا اج جے دور میں ایکڑو بو مولانا اڑا ہی، بلکہ مولانا جو نام تا نہ چاہیے سکوں، ایکڑو بو سوشل میڈیا اڑا ہی کہ اج جو ہر ایک فرد ان وٹھانی پن جی معلومات انے نالج فتاوا انے پن جا مسئلہ حل کرے جی کوشش کرے تو ایکڑو جو نام ہے علامہ یوٹیوب نے، بے جو نام ہے علامہ گوگل، ان میں جانی کئی پنجا مسائل حل کری تا گنے۔ اجج موٹ ایکڑو بندو آئے سوال کھنی کرے تو آؤں ایکڑے ان کے ویرائے کرے یوٹیوب میں جو بتائے اسے، گوگل میں سرچ کری بتاؤ جو نارو ہی عربی کے اندر گرامر میں بھلو کتری ہوئی، اسار بھی دائیوں جانوں تا۔ اب حضور نے جس شہر مدینہ منورہ میں قیام فرمایا ہے، اس مدینہ شہر کا پہلے نام کیا تھا؟ کوئی جانتا ہے؟ اس کا نام پہلے تھا یثرب۔ جو یہاں آتا بیمار ہو جاتا، یہاں کا کلائمیٹ نقصان والا تھا، زہریلا تھا، یہاں جو بھی آتا بیمار ہوتا، وبائیں رہتی، لیکن سرور کون و مکان تاجدار مدینہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آپ کا آنا مدینہ شریف میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور کی برکت سے یثرب کو مدینہ طیبہ بنا دیا، مدینہ منورہ بنا دیا۔ کبھی وہی شہر انسانوں کی بے چینی کا سبب تھا، انسانوں کی زندگی میں پریشانیوں کا سبب اور ذریعہ تھا، لیکن جب وہیں پر حضور قیام فرما ہوئے تو اللہ نے اس کو یثرب سے مدینہ بنا دیا۔ کل تک جس بازار میں، بازار عقیق، جس بازار میں مارکیٹ لگتی تھی،
جہاں لوگ اپنی اپنی چیزیں بیچتے تھے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اسی بازار کو حضور کے قدم مبارک پڑھنے کی وجہ سے پتہ ہے کیا بنا دیا؟ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں، آپ زور سے کہو گے آمین، اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، ذرا زور سے بولو آمین، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ جہاں یہ مارکیٹ تھی وہاں آج جنت البقیع ہے، آج وہ جنت کی کیاری بن گئی، آج وہ آل بیت کا قیام بن گئی، آج وہ لوگوں کے لیے محبت کا سکون کا سبب بن گئی۔ اب آئیں مقصد پر کہ نکاح کیا ہے، کتنی آسان ہے نکاح۔ آج کے دور میں امت نے اس نکاح کو شادی کا اور میرج کا نام دے دیا، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اب کچی میں کہتے ہیں ویاہ کہن ہوا ہے، اب بچپن سے اس کے لیے جھمیلے شروع کرنا کرتے کرتے باپ قرضے میں ڈوب جاتا ہے، تب جا کے ایک بیٹی بیچاری بیاہی جاتی ہے، بیٹا تب جا کے اپنے گھر کے اندر نکاح کے ساتھ سنت ادا کرتا ہے۔ مدینہ جیسا شہر ہے، کائنات کی وہ ہستی جسے اللہ رب العالمین نے اپنا اتنا قرب نصیب فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نور کی تجلی کا ظہور کیا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نور کی تجلی کا ایک منظر اس پہاڑ پر ڈالا، جس پہاڑ کی جانب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اس پہاڑ پہ پڑی جس پر اللہ کے نور کی ایک تجلی کا ظہور ہوا، پہاڑ چورا چورا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ نے تو اللہ کے نور کی تجلی کا ظہور کیا، بے ہوش ہو گئے، لیکن میرے آپ کے آقا، کائنات کے فخر، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کیا انعام دے رہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ وہ اللہ کی ذات بڑی پاک ذات ہے جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ سے لے کر بیت المقدس لے گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ وہ بیت المقدس جسے آج یہودی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ بیت اللہ جس کی طرف میرے آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور کر کے نمازیں پڑھوائی ہے، وہاں سے اللہ جل شانہ نے عرش معلیٰ پہ بلایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ نے اتنا قریب بلایا، تیر کمان کی دو لکڑیاں ساتھ میں ملتی ہے، درمیان میں کوئی دوری باقی نہیں رہتی۔ جب حضور کو اللہ نے معراج کرائی، سارے نبیوں نے، اکثر نبیوں نے اللہ کی انوارات کی، اللہ کے صفات کا دیدار کیا ہے، اللہ سے ہم کلامی کی، اللہ کے معجزات دیکھے، اللہ کی وحی کو محسوس کیا، وحی کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن میرے آپ کے آقا کا یہ عالم ہے، اللہ نے جب معراج میں بلایا، ملاقات کا دیدار کا شرف نصیب فرمایا، تو حضور کو اپنی ذات نہیں، میں اور آپ یعنی حضور کو اپنا امتی یاد آیا، حضور کو معراج میں امتی یاد آیا۔ حضور نے اللہ سے یوں کہا، فرمائش کی، رب العالمین میں نے تو معراج میں تو نے بلایا، تیرا دیدار کر لیا، میرا امتی اگر یہ معراج یعنی تیرا قرب حاصل کرنا چاہے، تو نے مجھے نزدیک بلایا، اتنا قریب بلایا، اگر میرا امتی یہ کرنا چاہے تو اسے بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتا دے جس سے میرے امتی کو بھی معراج نصیب ہو جائے۔ حضور نے معراج سے آنے کے بعد وہ تحفہ امت کو دیا، آج ہمارے پاس وہ معراج کا تحفہ موجود ہے، کریں گے سب انشاءاللہ، ذرا زور سے بولے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب آپ اپنے امتیوں کو یہ بتا دو
جس وقت وہ سجدہ کریں گے پیشانی زمین پر رکھیں گے, عزت والا ناک زمین پر ٹکائیں گے, سجدہ کریں گے, تو یہ ان کی معراج ہوگی, اللہ کا قرب ہوگا. اب مدینہ ہے اور ایک ایسے صحابی نکاح کر رہے ہیں. جو صحابی کتنے مالدار ہیں, ان کی مالداری کا ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو مذاق سوجی. بعض مرتبہ ہوتے ہیں بعض آدمی انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے سماج کو بدنام کرنے کا, بس وہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر اس مسلمان کو بدنام کرتے ہیں. ورنہ میں اپنے بیانوں میں کہا کرتا ہوں, مسلمان سے زیادہ ہمدرد اور خدمت گزار قوم اس آسمان کے نیچے ہے ہی نہیں. یہ پانی میں بہتے ہوئے کو بھی جا کر کھانا پہنچاتی ہے, یہ کورونا والوں کو بھی جا کے انتم سنسکار اور جا کے جنازے ان کے پڑھاتی ہے, یہ بیوہ یتیموں کا سہارا بھی تلاش کرتی ہے, یہ اپنا سکھ چھوڑ کر دوسروں کا سکھ تلاش کرتی ہے, یہ بیماروں کے لیے جا کے اپنے جسم سے خون کی بوتلیں دیتی ہے, یہ یتیموں کی جا کے مدد کرتی ہے, یہ جا کے مسکینوں کا سہارا بنتی ہے, یہ اندھے اور نابیناؤں کا جا کے خدمت گزاری کا انتظام کرتی ہے, یہ یتیم بچوں کی پڑھائی کے یتیم کھانے بناتی ہے, یہ مسکین کھانے بناتی ہے. ساری اچھائیاں ڈھونڈنے جاؤ نا, انشاءاللہ مسلمانوں میں ملیں. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے, میں پروگراموں میں شرکت کرتا ہوں, کچھ لوگ ہوتے اسپیکر ہاتھ میں آیا نہیں کہ بس مسلمانوں کی جوئی میں سے پتا نکالنا شروع. ارے یار اچھائی بھی تو ڈھونڈو نا, اس سے بھلا انسان نہیں ہے. اللہ کرے سب نکھر آیا اچھائیاں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی. کسی نے مدینہ شریف میں آواز پھیلائی, کھانے کا وقت ہوا, ان کے گھر پہ بہت سارے لوگ آ گئے. انہوں نے خادم سے پوچھا, دیکھو معلوم کرو لوگ کیوں آئے ہیں, کیا لوگوں نے بات پھیلائی ہے اور کس مقصد سے آئے ہیں, ضرورت ہے کیا ہے. تحقیق کی پتہ چلا کسی نے مدینہ شہر میں یہ آواز پھیلائی تھی کہ مدینہ والوں تمہاری عبد الرحمن کے گھر دعوت ہے. تو کہا اچھا ایسی دعوت پہنچی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسا کرو پہلے فروٹ کھلا دو. ان کے سامنے فروٹ رکھ دیا. یہاں طباخ تھے کھانا پکانے والے, ان کو کھانا پکانے کا حکم دے دیا. سوچئے مالدار کتنے بڑے ہیں. اور پھر کھانا تیار ہو گیا, سب کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد خادم کو, باورچی کو, طباخ کو پوچھا کیا ہمارے اسٹاک میں اتنا ہے کہ روزانہ ان کی دعوت کر سکیں. تو خادم نے کہا, باورچی نے کہا, خزانچی نے کہا ہاں ہمارے پاس اتنا موجود ہے کہ ان کی روزانہ دعوت کر سکیں. تو اعلان کر دیا کہ روزانہ تمہاری دعوت ہے. اب یہ مالدار صاحب ہے نا, نکاح کیا مدینہ شریف میں, اور جب نکاح کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے, کرتے پر خوشبو کا نشان تھا. یہ روایت سیاہ ستہ کی کتاب ترمذی ہے, اس میں روایت موجود ہے. مسلم شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے. میرے آپ کے نبی سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ, ذرا زور سے پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن تو نے نکاح کیا. تو کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. حضور نے یوں نہیں کہا مکے نوچے باجو میں وہ سے نہیں کہا, ناراض نہیں ہوئے. پتا چلا نکاح ایسا آسان عمل تھا, ایک آسان ایسی سنت تھی جس کے اندر کسی کو انویٹیشن دینا یا لازمی طور پر دعوت دینا, یا نہ دی جائے تو منہ بگاڑ لینا, یا اگر دعوت نہیں دی جائے تو گھر کا دروازہ پیچھے سے نکال دینا, یا دعوت نہیں دی جائے آئندہ کو اس کو برابر موقع کی تلاش میں رہنا. پایوں ٹھان وچی دو خبر پہنچی پاڑے میں واسن پا کے نو چون. یہ اسلام ہے, یہ حضور ہے. سنیے حضور کی شریعت و سنت کیا ہے, حضور عبد الرحمن سے کیا الفاظ کہتے ہیں. مشہور روایت ہے, مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے, ترمذی حدیث کی کتاب ہے. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اولم ولو بشات, اے میرے صحابی ولیمہ کر دینا بھلے ہکڑی بکری کو لائن ہوئے.
वलीमा ये मसनून था, निकाह आसान सुन्नत थी, इसे हमने झमेला बना दिया। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक रोजाना की मजदूरी लाए तो घर का चूल्हा जलाने वाला बंदा अपने बेटा बेटी की निकाह करने के लिए नहीं, शादी करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। ये इस वजह से कि हमने निकाह को निकाह नहीं समझा। इसलिए निकाह बहुत बड़ी आसान सुन्नत है। निकाह से सबक क्या है? निकाह में 3 आयतें पढ़ी जाती है। एक आयत मैंने पढ़ी है, 2 हदीसें पढ़ी है, मैं उसका तर्जुमा कर देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन को जो हुक्म फरमाया ना, देखो निकाह की निस्बत दुल्हा की तरफ है। मौलाना किसको पूछते हैं? वकील गवाह की बात दुल्हा को पूछते हैं ना कि आपने कबूल किया, उसकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का ध्यान रखना। अल्लाह हर जगह मौजूद है। सीसीटीवी देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। मोबाइल सेंसर, गूगल कंपनी और सैटेलाइट के अंदर तुम्हारी रिपोर्ट जाए या न जाए, अल्लाह जल्ल शानहू जान रहा है। यालमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, आँख की उठने को भी जानता है, आँख के इशारे को भी समझता है, दिल में पैदा होने वाले अरमानों को भी वो जानता और समझता है। पहली जिम्मेदारी दी गई शौहर को, मर्द को, कि तुझे 3 चीजें देखना है, चौथी चीज पे जाके हाँ करना है या ना करना है। 3 चीजें कौन सी? मिशकात शरीफ बाग नंबर 2 जिल्द नंबर 2, सरवर कायनात ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, किताबुन निकाह, हदीस नंबर 3। हुजूर फरमाते हैं कि लोग कहीं पर रिश्ता देखने के लिए जो चीजें देखेंगे उनमें सबसे पहली चीज जो होगी, ले जमालिहा, खूबसूरत है, रूपारी है, स्मार्ट है, हुस्न है। लिखा है उलमाए किराम ने, हुस्न की वजह से और हुस्न की ज़ेब व ज़ीनत में लगने की वजह से क्या हुआ कि इंसान धोखे में पड़ गया। और हुस्न की ज़ेब व ज़ीनत तो आना ही जवाल है। कल को हम छोटे थे, आज जवान हो गए, आज सफेदी ने घेर लिया, कल को हम न भी चाहें तब भी हमारी खाल में, हमारी स्किन में झुर्रियां पड़ने वाली है, हमारी जॉइंट्स में कमजोरी, वीकनेस आने वाली है, बुढ़ापा हमें दस्तक देने वाला है। हुजूर ने फरमाया ये खूबसूरती देखने की चीज को क्या ज्यादा तवज्जो देने की नहीं है। दूसरी चीज, खुशबू देखती है ईसाइयत, नसरानियत, इस पे ज्यादा जोर देती है। दूसरी चीज फरमाया कि वली मालिहा, धन दौलत, पैसों। एक अजीब सी बात आई, एक शौहर और बीवी दोनों टीचर थे स्कूल में, दोनों स्कूल में टीचर है, बेटा स्टूडेंट है। जब इन्होंने एग्जाम के पेपर तैयार किए और उसके आंसर चेक करने के लिए, जवाब चेक करने के लिए बैठे, तो अपने बेटे की जवाब की जो बुक है वो उनके हाथ में आई, चौपड़ी हाथ में आई, जवाब बुक। उसमें देखा तो बीवी देख रही, देखा कि बेटे ने जवाब ये लिखा था कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, आज का मर्ज, बड़ी बीमारी, मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं। तो बीवी ने शौहर से कहा, वो भी पेपर चेक कर रहा था, कहा बच्चों को क्या हो गया कि बच्चे पता नहीं क्या क्या जवाब लिखते हैं। बच्चे ने जवाब लिखा है कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं। शौहर ने कहा आज के बच्चों का क्या पूछना, तालीम में ध्यान ही इनका नहीं है। तो कहा सुनिए, कहा क्या, हमारे बच्चे ने लिखा है। तो उसने वही बुक छोड़ दी। कहा अच्छा, यानी वो खबर लेने के लिए तैयार हुआ, वारो कढ़ा। हम कहते हैं ना, अल्लाह रहम फरमाए, मेरे आपके आका ताजदार मदीना खातिम रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हम घर के फाकों का, घर के दुख सुख का आपस में तज़किरा कर रहे होते ना,
کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے راضی ہے۔ حضور تشریف لاتے، گھر میں قدم رکھتے، سلام کرتے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، حضور کی زبان مبارک سے سلام کے الفاظ نکلتے، گھر کے سارے غم بھاگ جاتے، خوشیاں آ جاتی۔ آج تو گھر میں، معاف کرنا میری ماں بہنیں، گھر کے اندر اگر بیٹا نہیں مانتا، ماں کہتی ہے تو جا کر سنا لے تو واروں کٹائیاں، اور اگر بیٹے نہیں مانتی تو کہتی ہے ٹھہر تیرے باپ کو آنے دے، پھر تیری خبر نکلواتی ہوں۔ ارے میرے آقا کے گھرانے میں جب حضور گھر میں تشریف لاتے، گھر کی خوشیاں پھیل جاتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر حضور پہلے تشریف لے جاتے، سفر سے آتے، حدیث کی کتابوں میں ہے، شمائل ترمذی میں ہے، حضور گھر سفر سے آتے، پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر اپنی بیٹی کے گھر جاتے، بیٹی کے گھر جا کے خیر خبر لیتے، اس کے بعد اپنے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ آج باپ نے بیٹی کی خیر خبر پوچھنا چھوڑ دی تو بیٹی کو کسی سہیلیوں نے شکار بنا لیا، پھر باپ سر پیٹتا ہے اور سر پیٹ کے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ آج باپ نے اور ماں نے بیٹے کو وہاں نکال دیا، اس کے بیچارے کو سب کے سامنے ذلیل کرنا ہی اپنی عقل مندی اور ہوشیار اور بہادری سمجھتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے نوجوان کسی اور کے حوالے ہو گئے۔ آج نوجوان کو باپ اپنے بھائی کی طرح، اپنے بیٹے کی طرح پاس میں بٹھا کر ہنسی خوشی سے اس کی باتیں، اس کے دل کے دکھ درد نہیں پوچھتا، پھر یہ اپنے فرینڈ شپ کے ساتھ جاتا ہے، اسی کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، پھر اس کی زندگی چیٹ کرنے سے چٹ بن جاتی ہے۔ اس ٹیچر نے جب دھیان دیا تو وہ بیوی کہنے لگی، جو ٹیچر تھی، کہ بچے نے یوں لکھا ہے، جب میں گھر میں آتا ہوں دیکھتا ہوں میری ماں بھی باپ بھی دونوں فون میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ میرا تو دکھ سکھ کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ تو میں نے بھی یہ سوچا، اے اللہ مجھے بھی اسمارٹ فون بنا دے، کاش میرے ماں باپ مجھے تھوڑی دیر دیکھیں تو صحیح۔ تو حضور نے فرمایا والی مالہا، مال سے کیا ہوگا؟ مال تو انسان کروڑ پتی ہو کر، پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے لیکن گھر میں سکھ کی زندگی نہیں جیتے، کئی طرح کے وظائف، تعویذات، دوائیاں کرواتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خاندان، مکہ کے مشرکین کو سب سے بڑی جو چیز اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ تھی نا، وہ سرداری تھی، خاندان کی بڑائی تھی۔ جبکہ خاندان کیوں بنائے گئے؟ آج ہمارے خاندان ہوتے ہیں، منیہار ہے، سمرا ہے، شیخ ہے، سما ہے، یہ سارے خاندان ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ آپس کے تعلقات میں مسٹیک نہ ہو جائے، دستاویزات میں، معاملات میں، لین دین میں آپسی ایک دوسرے کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر مسٹیک نہ ہو جائے، اس لیے صرف خاندان بنائے گئے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ پھر حضور نے چوتھی چیز کیا فرمائی صحابی کو، وَلِدِينِهَا، لوگ لے دے کے اتنا پوچھیں گے پنج ایمیو پڑھی ہے؟ اب تو پنج ایمیو کا نام بھی نہیں آتا، پرانے زمانے میں نکاح سے پہلے میاں جی صاحب کو پوچھتے تھے پنج ایمیو پڑھی ہے؟ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے پڑھانے کا، 1992-93 کی بات کر رہا ہوں۔ پڑھائی کتنی کی ہے؟ تھوڑی بہت کی ہے، بہت چلے گا، جبکہ زندگی کا وہ سرمایہ مال یہی چھوڑ جائیں گے، خاندان ہمیں چھوڑ جائے گا، عزت خوبصورتی مٹی کھا جائے گی، ہمارے بالوں کے اسٹائل کیڑے جدا کر دیں گے، ہماری جو ہینڈسمی ہے، اپنے چہروں کو جو روزانہ سنوارتے ہیں اور صبح صبح اٹھ کے فیس واش کرتے ہیں، الگ الگ ٹائپ کے بال اسٹائل کراتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو زمین کھا جائے گی۔ ہمارے پاس تو صرف دین بچے گا جو کوئی چھین نہیں سکتا اور کسی سے لوٹ نہیں سکتا۔ ہمارے پاس تو نبی کی سنت بچے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو مرد اس نیت سے نکاح کرتا ہے،
اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے، اور اس نیت سے اپنی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے کہ ہم دونوں کے ذریعے سے ہمارے گھرانے میں نبی کی مدینے والی سنت اور نبی کے مدینے والا گھرانے کا طریقہ زندہ ہوگا، اور جو یہ نیت کرتا ہے میں آنے والی اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو، اپنی شریک حیات کو، اپنی زندگی کے جز کو، اپنے بدن کے ایک حصے کو زندگی کی دین کی راہ پر لاؤں گا، اللہ جل شانہ اسے 3 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی خوشی، ایک اللہ والے سے کسی انجینئر نے، مکان بنانے والے نے پوچھا کہ حضرت میں مکان بنا رہا ہوں تو مکان بنانے میں کیا نیت کروں؟ ہم تو کیا کرتے ہیں، انجینئر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ایڈانو بھاری رکھو کروا کے ڈانو سورج جو روشنی اچھے نا تو وٹامن سی ملے، અને હેડાની બારી રખો તો ઉતરા તો વાહ છે, અને હેનકોરાથી વાહ જો વાહ છે તો ઘર में गर्मी ने बफारो न थिए, लाइट हली वञी आदत वधारे आहे तो घर में परेशान न थियो। लेकिन वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले से पूछा घर बना रहा हूं इसमें क्या नियत करूं? घर वालों को अल्लाह वाले ने एक उससे नसीहत फरमाई, नसीहत करते हुए यूं कहा घर में खिड़की रखो तो ये नियत करो इस खिड़की में से मुअज्जिन की अजान आएगी तो मैं नमाज को जाना आसान होगा। जब तक ये घर रहेगा, तू अगर रहा न रहा, लेकिन जब तक ये मकान रहेगा, जब तक ये खिड़की रहेगी, तू खबर में भी चला जाएगा, तुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। कि निकाह करने की नियत ये है, एक खानदान मेरा है, लड़के का दूल्हे का खानदान है, एक खानदान लड़की वालों का है। वो बेचारी एक औरत अपने सारे खानदान के अरमानों को, अपनी सारी चाहतों को, अपनी सारी चॉइस को, अपनी सारी पसंद को छोड़ कर आएगी, एक शौहर के पीछे अपनी सारी चाहतें कुर्बान करेगी। मर्द को सबसे पहला ईमान का सबक सिखाएगी, तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी चाहते कुर्बान कर दे कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं कि मैं एक औरत होकर अपनी चाहते छोड़कर आई हूं, तो मर्द होकर अपनी चाहते दीन पर कुर्बान कर देना। ये है निकाह का पहला मकसद। अल्लाह उसे पहली नेमत ये देंगे कि जो भी अमल करेगा, जिंदगी जब तक जिएगा, अल्लाह ऐसे खुशहाल जिंदगी सुन्नतों वाली, दीन वाली, हलाल रिज़्क़ की बरकत वाली नसीब फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह आप सबको नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और जब तक ये घर के अंदर रहेगा, मेरे आपके आका की सुन्नत का, कुरान का, दीन का तज़किरा करेगा, इसका घर गहवारा बनेगा। आज के दौर में घर के अंदर तावीज़ात, अमलियात का दौर ज्यादा है। एक बात बहुत अहम याद आई, तिरमिज़ी शरीफ हदीस की किताब भाग 2 क़यामत की निशानियों के बारे में मेरे आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्ज बताया, बीमारी बताई जो आज के दौर में हम सब उसका शिकार हैं। इसका इलाज भी बताया, बीमारी भी बताई। दरमियान में बात आ गई तो बता दो। हुजूर ने नसीहत करते हुए फरमाया कि दौर आखिर में, बुखारी की दूसरे भाग में, दूसरी जिल्द में भी ये रिवायत है, हदीस है। हुजूर ने फरमाया आखिरी दौर में लोगों के अंदर हसद, खुद कुछ करेंगे नहीं, कर सकेंगे नहीं, करेंगे भी नहीं, कर सकेंगे भी नहीं, और दूसरों को करने देंगे भी नहीं। ऐसा दौर होगा तो मर्ज क्या आम होगा कि भाई भाई से जलेगा, पड़ोसी पड़ोसी से जलेगा। हमारे उस्ताद मोहतरम शेख हनीफ साहब दामत बरकातुहुम, जिनसे हमने बुखारी शरीफ पढ़ी, शेखुल हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में मकबूल शख्सियत है। अजीब, कई मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। वो फरमाते हैं आज लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है। घर में खपे हटो चित्ती होए खपे नोवे, अपने दुखों से आज लोग दुखी नहीं है। सामने वाला सुखी और जलसे क्यों कर रहा है, इस बरतरा में हसद में दुखी है, इस जलन की वजह से लोग दुखी है। फरमाया हुजूर ने ऐसे दौर में हसद की वजह से ऊंट को नजर लगेगी, देग में चला जाएगा, यानी हलाक हो जाएगा। आदमी को नजर लगेगी, चारपाई पे बीमार होके गिर जाएगा। एक वाकया लिखा है बुखारी शरीफ में। देखो मैं बात को वापस मोड़ रहा हूं, जरा ध्यान देना, कुछ बातें अहम हैं, आज के दौर के एतबार से बातें हैं। एक साहबी गुस्ल कर रहे थे,
غسل کرتے ہوئے ہاتھ کپڑے پہننے کے لیے یوں کیا, چادر باندھنے کے لیے یوں کیا, اتنی کلائی نظر آئی. بخاری کی حدیث ہے, خوبصورت اتنے تھے. ان پر ایک چلنے والے راہگیر کی نظر پڑ گئی, نظر پڑی, دل سے آہ نکلی, اوہ روپتا نہ رہو, دل سے آہ نکلی, خوبصورتی تو دیکھو. جیسی آہ نکلی وہ صحابی باہر آئے تو بے ہوش ہو کے چکر آئے, گر گئے. دوسرے صحابیوں نے دیکھا, چادر میں ڈال کے حضور کے دربار میں لائے. حضور نے دم کیا, دم کرنے کے بعد فرمایا جاؤ تلاش کرو یہاں سے کون گزرا ہے. تلاش کیا گیا, ایک صحابی لائے گئے. انہوں نے کہا ہاں میری نظر پڑی تھی, جیسی میری نظر پڑی میرے دل سے ایک ارمان نکلا, ایک الفاظ نکلے, دل میں سے ایک آواز نکلی, کیسا خوبصورت ہے. تو بس میری نظر, میری دل میں سے کیا چیز تھی. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا, اور اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز اچھی لگے اور اس کو نظر نہ لگے تو لو. حضور نے بھی اس کا علاج بتایا. علاج کرو گے انشاءاللہ؟ بتا دوں انشاءاللہ. 3 لفظ ہیں, مجھے جو پوچھنا ہے میں انہیں کہتا ہوں اپنی دکان پر, مکان پر, گاڑی پر یہ چیز لگا دو. 3 چیزیں ہیں, 3 لفظ ہیں, 3 دعائیں ہیں. ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ لو گے انشاءاللہ نظر لگنے سے سامنے والی چیز بچ جائے گی. پہلا لفظ ہے ماشاءاللہ, بولو ذرا زور سے ماشاءاللہ. دوسرا ہے الحمدللہ, بولو الحمدللہ. تیسرا ہے سبحان اللہ. کوئی بھی چیز اچھی لگے, گھر ہو, گاڑی ہو, مکان ہو, بنگلہ ہو, فیکٹری ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ کو اچھی لگی, آپ اللہ کی تعریف کر دو, سامنے والا نظر لگنے سے بچ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس شکرانے پر اللہ تعالیٰ ویسی نعمت آپ کو بھی عطا فرمائے گا. تو یہ نظر ہے. حضور نے فرمایا نظر کا علاج کیا ہے؟ جبریل آئے آسمانوں سے, اللہ نے بھیجا سرور کائنات تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا گئے, بتلا گئے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تینوں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو, اپنے بچوں پہ دم کرو, اپنی بیوی پہ دم کرو, تاکہ وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہے. اسے نظر بھی نہیں لگے گی, اسے شیطان کا اثر بھی نہیں ہوگا, اسے جنات سے بھی حفاظت ہوگی, اسے دنیا کے حاسدین سے حفاظت ہوگی. کہ نکاح کے بعد مرد کو سکھایا گیا تجھے وہ 100 گھرانوں کے رشتے نبھانے ہیں. عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ ماں حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, حضور پر وحی نازل ہوئی. وحی کا بوجھ ایسا ہوتا تھا, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں, حضور کا سر مبارک حضرت علی کی ران پر ہے, پیر پر ہے, اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی. حضرت علی کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ابھی میرا پیر پھٹ جائے گا, میری ہڈی ٹوٹ جائے گی. حضور سردی کے موسم میں پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں, پسینے سے نہا رہے ہیں, اتنا پسینہ ہو رہا ہے. وحی کا بوجھ ہوتا تھا. حضور تشریف لائے گھر میں, پہلی وحی آئی, گھر کے اندر بیوی کو آ کر پہلا اللہ کا حکم سنایا. یہ مکہ کی وہ عورت ہے یا ایک مسئلہ جو آج مسلم سماج میں عیب کی نگاہ سے, مردوں میں, عورتوں میں, میری ماں بہنوں میں, بیٹیوں میں, مسلم خواتین میں آج یہ عام ہیں. اس مسئلے کو ذرا سمجھے اور اس کے بعد انشاءاللہ بات شاید پوری کر دوں. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی معلومات کے لیے سوال کروں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا, حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. کتنی عمر تھی؟ ذرا بولنا, اس لیے کہ یہ آگے کے سوال ہیں اور ہماری نادانی کی وجہ سے ہم جیسوں نے نہیں بتایا, آپ کے ہم قصوروار ہیں. آج بتا دیتا ہوں, معاف کر دینا مجھے. حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال. کتنے؟ 40 سال. اچھا, حضرت خدیجہ کا پہلی نکاح تھی یا تیسرا؟ یہ تیسری شادی تھی. کون سی شادی تھی؟ تیسری. اچھا, اگلی شادیوں میں اولاد تھی یا نہیں تھی؟ اولاد تھی.
2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، یہ تیسری شادی ہے، تیسرا نکاح ہے، 40 سال کی عمر ہے، اور حضرت خدیجہ سے 40 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا. کتنی اولاد ہوئی؟ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 فرزند ہیں، 3 بیٹے ہیں. اس میں سے ایک بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماریہ قبطیہ سے ہے، اور اس کے علاوہ 4 اور 2 6 اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی. 40 سال کی عمر کے بعد 6 اولاد ہوئی. کسی نے کبھی عیب سمجھا؟ کسی کو برا لگا؟ کسی نے اس عورت کو کچھ کہا کہ اس عمر میں بچے جن رہی ہے؟ 45 کی ہو گئی، 46 کی ہو گئی، 48، ابھی انیا بچہ جنے بیٹھی. یہ حضور کی سیرت سے آج ہم مسلمان ناواقف ہیں، آج ہم نادان ہیں، انجان ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ بعض مرتبہ عورتوں کو تانا مارتی ہے. کسی کے یہاں بڑی عمر میں اولاد ہو جائے تو ہم اسے برا بلا کہتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، اسے اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. یہ سیرت کی ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے. بچی کو، دلہن کو یہ ذمہ داری سمجھائی گئی، شوہر کے دکھ سکھ میں ساتھ نبھانا ہے. حضرت خدیجہ نے، مکے کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہے، سارا مال حضور کے دین پر لگا دیا. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ رخصت کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. سارے قافلے کو ایک سچ بولنے کی وجہ سے ولی کامل عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں اس قافلے کے ساتھ سفر میں سچ بولنے کی وجہ سے سارے قافلے نے توبہ کر کے وقت کی ولایت کو پہنچ گئے، وقت کے اولیاء اللہ بن گئے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمارا بچہ کسی سے ایک دمبا کھا کر آوے تو کہتے ہیں تو ہاتھ نہ ہوا. یہ تعلیم ایمان والے کی نہیں. اس لیے نکاح ایک سنت عمل ہے، اسے سنت تک رکھا جائے، اسے سنت اور سادگی سے جتنا کیا جائے گا اتنا بہتر ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک وظیفہ بتایا، ایک عمل بتایا، اور پھر عمل بتانے کے بعد حضور نے یوں کہا، اگر میری یہ سنت، اے انس، اے بیٹے، اگر تو یہ سنت اپنائے گا تو میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. وہ سنت سنا رہا ہوں، وہ سنت ہمارے لیے نصیحت ہے، کریں گے انشاءاللہ. بتا دوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. اے بیٹے، اگر تو صبح اور شام اس حال میں کر سکے کہ اپنے دل کو صبح اٹھے تو اسے مخاطب کر، اپنے دل سے کہ اے انس تو گنہگار ہے، سارے انسان بہت اچھے ہیں. جب شام کو بستر پر آئے، سونے سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر لے، توبہ کر لے، اور یہ دل کو کہہ دے تو گنہگار ہے، سارے بندے اللہ کے اچھے ہیں. یا انس، اگر صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے ٹائم اپنے دل کو صاف رکھے گا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اے بیٹے یہ میری سنت ہے. من احیا سنتی فقط احیانی، جو میری سنت پہ عمل کرے گا اس نے مجھے راضی کیا. وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو اس سنت پہ عمل کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. کہ نکاح کرنے والوں کو یہ 3 نیتیں کرنی ہیں، اور ان 3 نیتوں کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ جل شانہ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کی زندگی کو جنت بنا دیں گے. ورنہ دور جو ہم بیٹھے ہیں، ہماری عمر کے 40 42 42 45 سال کے، ہماری عمر کے بچے ماں کی گود میں بڑے ہوتے تھے، اور آج کے بچے گھوڑیے میں بڑے ہوتے ہیں، جھولے میں بڑے ہوتے ہیں. ہماری ماں کی گود میں پرورش ہوئی تو ماں کی زبان پہ قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے. فجر پڑھ کے جو امی ابو ہمارے دونوں بیٹھتے ہیں، اشراق کے ٹائم کے بعد اٹھتے ہیں، آج بھی وہ قرآن جاری ہے. ہم نے گود میں پرورش پائی تو ماں سے قرآن سیکھا. آج ابھی پتا چلا کہ 3 مہینے کے بعد ڈیلیوری کا ڈیٹ دیا گیا ہے، ڈیٹ دی گئی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ جھولا لاتے ہیں، جھولے کے اندر بھی جنجار لاتے ہیں جو اس میں بجتا رہتا ہے. پھر بچے کہاں سے ماں باپ کے فرما بردار ہوں؟ اس لیے میں دلہا کو نصیحت کروں گا کہ اپنے گھر کے اندر خود قرآن کی تلاوت لائیں، خود نبی والی سنت لائیں، خود اپنی آنے والی دلہن کو گھر میں نماز کا، سنتوں کا گہوارہ بنائیں.
اللہ جل شانہ ہم سبھی کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے، میاں بیویوں میں محبت نصیب فرمائے، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، خاندانوں کا فخر بنائے، سماج کا سر اونچا کرنے والا بنائے، اسلام کے لیے اسے شان بنائے اور دنیا کے لیے اسے خادم اور امت کی سیوا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله لك الملك كله بيدك الخير كله اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول اللهم صل على محمد صلاة وسلاما طيبا مباركا كثيرا كثيرا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما تحننت وترحمت وتسلمت على سيدنا ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتی وعلماء امتی سائر امتی اجمعین الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔